اپنی قیادت کا ساتھ نہیں دے سکے. اسی طرح بہت سے منافقین تھے جو جنگ احد کے لیے چلے تو 1000 لوگ تھے، لیکن راستے میں 300 لوگ وہاں سے کٹ کر چلے گئے نا، ان کی آزمائش ہوئی، اور اس آزمائش میں وہ نکل کر گھبرا کر چلے گئے، بھائی اب ہم مکے کے لوگوں کے ساتھ ہمارا مقابلہ نہیں ہو سکتا. بہانے اور بنانے لگے، سیدھا انہوں نے نہیں کہا، بیوی بچوں کا فلاں کا بہانہ بنا کر وہ نکل گئے. پھر اس کے بعد چھوٹی سی تعداد ہے 313، لیکن 1000 پر وہ غالب آ گئے. جنگ احد میں 700 لوگ ہیں لیکن 3000 پر وہ غالب آئے. بعد میں کچھ پلاننگ اور پوزیشننگ کی غلطی کی وجہ سے جنگ کا کایا پلٹ گیا، یہ اور بات ہے. تو آپ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کو جب سنایا تو ہے تو 3000 سال پرانا، لیکن آپ اسے زمان و مکان سے آزاد کرتے ہیں تو بالکل اپلائی ہوتی ہے یہ آیتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، بالخصوص منافقین کی حالت پر، اور جنگ بدر اور جنگ احد کے زمانے پر یہ آیتیں وہ بہت چسپاں ہوتی نہیں ہوتی. اگر یہ نہیں ہوتی تو سنانے کا مقصد ہی بیکار ہے، کہ پرانا قصہ تو نہیں سنانا، قصہ کوئی نہیں کرنا ہے. اب پھر اسے آپ وہاں سے پھر آزاد کر کے آج کے زمانے میں آپ اسے اپلائی کیجیے، 2010 میں سے اپلائی کریں تو پھر ایک نیا مفہوم آپ کو ملے گا. اگر آپ پھر غور و فکر کرتے ہیں آزادی کے ساتھ اور زمان و مکان میں اسے اپلائی کرتے ہیں، اپنے ٹائم اینڈ اسپیس میں اپلائی کرتے ہیں، تو کم سے کم آپ کو 15-17 نقطے اس میں ملتے ہیں طالوت اور جالوت کے قصے میں. میں آپ کو اختصار کے ساتھ سناتا ہوں. نمبر 1 بات یہ ہے کہ 40 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ موقع دیا کہ وہ فلسطین پہ براجمان ہو سکیں، فلسطین کو قبضہ کر سکیں. اس سے پہلے یہ نہیں ہوا، معلوم ہے نا. اللہ کے رسول حضرت موسیٰ نے کہا بنی اسرائیل سے کہ جاؤ تم لڑو اور فلسطین فتح کرو، تو انہوں نے کہا کہ ہم میں یہ ہمت نہیں ہے، ہم نہیں لڑ سکتے. تو اللہ نے ان کو یہ سزا دی کہ 40 سال تک در بدر کی ٹھوکریں کھائیں گے اور وہیں مرے. تو 40 سال کی مدت میں نئی نسل پیدا ہو گئی، اور پرانی نسل جو کرپٹ ہو گئی تھی ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کام لینا پسند نہیں کیا. نئی نسل کو اللہ تعالیٰ نے اٹھایا، اور یہ نئی نسل کون تھے؟ بدو تھے، صحرا نشین تھے، تمدن زدہ نہیں تھے. مصر کی عالیشان عمارتیں نہیں دیکھی، مصر کے کھانے نہیں کھائے، مصر کی راحتیں انہوں نے نہیں دیکھی. حضرت موسیٰ سے کہا کرتے تھے نا بنی اسرائیل کے لوگ، وہاں آنے کے بعد وادی سینا میں، موسیٰ ہم کو کہاں لا کر تم نے پٹک دیا. مصر کی ہانڈیاں یاد آتی، مصر کی مرغیاں یاد آتی، مصر کے کھانے یاد آتی. یہ ناز و نخرے اور تمدن زدگی جسے ہم کہتے ہیں نا اصطلاح ہے، یعنی اپنے آپ کو سویلائز بنا لیتی ہیں بعض لوگ. ایسے لوگوں سے کوئی بہت بڑا معرکہ نہیں ہوتا دنیا میں، جو دہقانی نیچر کے ہوتے ہیں، جو بدو ہوتے ہیں، یا جو سخت کوش ہوتے ہیں، مشکلات کو سہنے کی جو عادی نئی نسل ہے، ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کام لیتا ہے. اور سویلائز تمدن زدہ بننے کی جو لوگ کوشش کرتے ہیں ان سے بہت بڑا کام نہیں ہوتا. یہ پوری نسل نئی نسل ہے. اب یہ جو طالوت جالوت کا جو قصہ بیان کیا جا رہا ہے، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو سمندر پار کر کے آیا ہو موسیٰ کے زمانے میں. وہ سب لوگ ختم ہو گئے، ایک نئی نسل تیار کی گئی. تو معلوم ہوتا ہے کہ آج بھی تحریک کا کام اگر ہوگا تو ہم نئی نسل ہی سے توقع رکھتے ہیں. لیکن آپ کو جو ہے وہ نہیں بننا چاہیے جو نازک مزاج اور متمدن اور برانڈڈ کپڑے اور کھانے پینے کے ناز و نخرے اور اے سی کے بغیر رہا نہیں جاتا، اور ارے صاحب کیسے لوگ رہتے ہیں، کار بھی اے سی کا چاہیے، اجتماع کے لیے بھی اے سی کا حال چاہیے، فلاں چاہیے. جو نازک مزاجی کے ساتھ آدمی بڑا معرکہ سر نہیں کرتا. اس کے لیے آدمی کو صحرا نشین مزاج ہونا چاہیے. وہ نہیں سمجھ میں آیا ایک نقطہ اس میں. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اس میں کہا گیا کہ کچھ لوگ کہتے تھے حضرت سامویل سے نبی سے کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم نہیں دیا، جہاد کا حکم ہو جائے تو ہم جائیں گے اور فلسطین فتح کر لیں گے. تو معلوم ہوا کہ بڑی بڑی باتیں کرنے والے بڑے بڑے کام انجام نہیں دیتے. تو کبھی بھی آپ یہ غلط فہمی مت رکھیے امین صاحب بہت بڑی بڑی باتیں کرتے تو بہت بڑا بڑا کام بھی کریں گے. تو کام کرنے والے وہ ہوتے ہیں جو اکثر اور بیشتر جو خاموش تباہ بھی ہوتے ہیں. بڑی بڑی باتیں کرنے والے وہ لوگ تھے، منافقین بالخصوص مدینے میں بھی تھے، جو زبان کے مجاہد بننا چاہتے تھے لیکن انگلی نہیں کٹانا چاہتے تھے، ہے نا. تو معلوم ہے اس واقعے سے کہ آدمی جو ہے کبھی اپنی سپریمیسی اور برتری جتانے کے لیے شورا میں، CSZAC میں، CSA میں، مقامی یونٹ کے اجتماع میں بیٹھا بہت بڑی بڑی باتیں کرتا ہے. اثر بھی پڑتا ہے، ہاں صاحب بڑا مطالعہ ہے ان کا، بہت واقفیت ہے. لیکن قرآن بتاتا ہے کہ بڑی بڑی باتیں کرنے والے عموماً بڑے بڑے کام نہیں کر پاتے، ہوتا نہیں ان کے ہاتھ سے. تو ان میں سے کچھ لوگ ہوتے ہیں اور اکثر لوگ فیل ہو جاتے ہیں. پھر ایک اور بات اس میں سمجھ میں آ گئی کہ کہاں ان لوگوں نے کہا حضرت سامویل سے کہ ہم کو جہاد کا اس لیے حکم دیا جائے، ہم نکالے گئے، ہم مظلوم ہیں، ہم صحرا نشین ہیں، ہم اپنے وطن سے نکالے گئے ہیں، ہم پر ظلم ہوا، اس لیے ہم کو جواب دینا چاہیے. ٹٹ فار ٹیٹ
جذباتی جو انداز ہوتا ہے بعض لوگوں کا، ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا اٹھے اور بلبلے کی طرف بیٹھ بھی گئے، جذباتی باتیں ہے نا، اینٹ کا جواب پتھر سے دینا چاہیے تھا، آپ لوگ ڈرپوک لوگ ایسے ہو کرے بہت ہمت نہیں، فلاں نہیں کرنا چاہیے فلاں، سب زبان ہی میں ہوتا رہا ہے لیکن عمل کی دنیا میں کچھ نہیں کر سکے، ٹھیک ہے؟ تو جذباتی باتیں بعض دفعے جو ہے لوگ کرتے ہیں ٹٹ فار ٹیٹ کی، لیکن عملاً جو ہے وہ کوئی کام دنیا میں انجام نہیں دے سکتے، ہے نہیں ہے؟ قرآن میں آیتیں صاف طور پر ہے، میری اپنی نہیں ہے، میری اپنی اپج نہیں ہے، قرآن نے صاف بتایا کہ انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے، کیا ہم مظلوم ہیں، ہم کو مارا گیا، ہم کو ظلم کیا گیا، لہٰذا اس کا بدلہ لینے کے لیے ہم کو ایسا ایسا کرنا چاہیے، لیکن ان کو کام کے لیے بلایا گیا تو پیچھے بھاگ گئے، نہیں آ سکے آگے۔ پھر اس کے بعد اسے آپ آج اپلائی کرتے ہیں تو ایک اور بات اس میں معلوم ہوتی ہے، اور وہ ہے تھوڑا سا کنٹروورشل ہے میری بات، وہ کہ دینی قیادت اور سیاسی قیادت دونوں الگ الگ بھی ہو سکتی ہیں، لازم نہیں ہے کہ دونوں ایک ہی ہوں۔ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ایک تھے، دینی قیادت بھی اور سیاسی قیادت بھی، حضرت عمر ایک ہی تھے، لیکن قرآن کی آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ دینی قیادت سیموئیل کے ہاتھ میں تھی اور سیاسی قیادت طالوت کے ہاتھ میں دی گئی، طالوت کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ بنایا۔ تو حالات متقاضی ہوں تو یہ اپروچ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے ایک ریلیجیس آئیڈینٹی بھی بنائیں، ایک پولیٹیکل آئیڈینٹی آپ کی الگ ہو سکتی ہے، آپ کا جو ہے مذہبی رہنما الگ ہو سکتا ہے، آپ کا سیاسی رہنما الگ ہو سکتا ہے، لازم نہیں ہے کہ دونوں ایک ہی رہیں۔ ان آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ سیموئیل نبی تھے اور نبی کی نگرانی میں، اور اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ مذہبی قائد سوپر ہوگا، اس کے اوپر ہوگا، سیاسی قائد کے اوپر ہوگا، سیاسی قائد بڑا نہیں ہوگا، مذہبی قائد بڑا ہوگا، اس کی نگرانی میں طالوت کو مقرر کیا سیموئیل نے۔ تو دو الگ الگ قیادتیں بوقت ضرورت ہو سکتی ہیں، سیاسی قیادت اور مذہبی قیادت دو الگ ہو سکتی ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ معلوم ہوا کہ قیادت کا جو معیار ہے وہ نسب اور مال نہیں بلکہ علم اور صلاحیت ہے۔ علم جو ہے انٹلیکچوئل کیپیسٹی ہے اور صلاحیت جو ہے وہ فزیکل ٹیلنٹ ہے، بولنے کی، لکھنے کی، ڈرائیو کرنے کی، فلاں کرنے کی جو ٹیلنٹس ہوتے ہیں، فی العلم والجسم، تو ذہنی طور سے بھی اور جسمانی طور سے بھی ٹیلنٹ اینڈ اسکل میں، نالج اور ٹیلنٹ اینڈ اسکل میں جو آدمی سپریم ہوگا، ہم میں سے اچھا ہوگا، وہ ہمارا امیر بنے گا۔ ہے دوسری جگہ امت میں ہے ایسا، حضرت کے بیٹے پھر وہ حضرت بنیں گے، شیخ الحدیث کے بیٹے پھر وہ شیخ الحدیث بنیں گے، ہے کہ امت میں ہے یہ چیز؟ حسب نسب ہی کی بنیاد پہ جو چلتا ہے نا، یا پھر مسجد کے متولی کون بنتے ہیں؟ سب سے بڑا مالدار ہوتا ہے، حالانکہ ایک وقت کی نماز کو بھی نہیں آتا، صرف 27 کی شب کو آتا ہے، لیکن ہمارے پاس ہے امت کے اندر بھی حسب نسب اور مال کی بنیاد پر قیادت ہے، جبکہ قرآن ہم کو بتاتا ہے کہ دونوں چیزیں بنیاد نہیں، انٹلیکچوئل کیپیسٹی ہو اور فزیکل ٹیلنٹ آدمی کے پاس ہو تو وہ ہمارا لیڈر بن سکتا ہے، قرآن ہم کو بتاتا ہے، اس سے معلوم ہو گیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے قائد جو ہے وہ ہو جو اپنی ٹیم کے اندر سکینت واپس لے آئے، خاطر جمی، دل جمی، اور یعنی سیٹنگ ہز اون ہاؤس رائٹ، اپنے گھر کو ٹھیک کرنا۔ بتایا کہ صاحب قائد جب طالوت کو بنایا گیا تو طالوت کے قائد ہونے کی نشانی ہے کہ اس کے زمانے میں تابوت سکینہ واپس مل جائے گا، گویا کہ افتراق انتشار کی کیفیت ختم ہو جائے گی اور سکینت مل جائے گی، یہ ہے قائد کا کام۔ اگر کوئی قائد جو ہے اپنی تنظیم کو، اپنی ٹیم کو سکینت سے، اطمینان سے ہمکنار نہ کرے تو پھر گویا کہ وہ قیادت کے مرحلے میں فیل ہو چکا ہے، یہ معلوم ہو۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ قائد اپنی ٹیم کو آزماتا ہے، یہ جو ہمارے اوپر ذمہ داریاں دی جاتی ہیں، سی ایچ ای کے ممبر اور ڈی او اور صدر حلقہ اور فلاں، یہ سب وہی تو ہے نا ذمہ داریاں۔ پانی نہیں پینا ہے نہر میں سے، لیکن بعض لوگ پانی پی لیتے ہیں، 2 سال تو آپ کو پانی نہیں پینے کی اجازت ہے بہت سے لوگوں کو، لیکن ہوتا یہ ہے کہ بہت سے لوگ جو ہے پانی پی لیتے ہیں، تو 2 سال کے مرحلے میں آپ کو آزمائش ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی آپ کو کام دیا جاتا ہے، اس کام کو پر پرکھا جاتا ہے کہ یہ آدمی ڈیڈیکیٹڈ ہے کہ نہیں ہے۔ آدمی کا ڈیڈیکیشن کام سے معلوم ہوتا ہے نا، عہدے سے نہیں معلوم ہوتا، اس کی تقریروں سے نہیں معلوم ہوتا، کتنا وہ ڈیڈیکیٹڈ ہے اور اپنی عمر کا کتنا حصہ اس کام کے لیے لگاتا ہے، اس سے آدمی کا ویلیو ہوتا ہے، اسے پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بھی بتایا گیا کہ ثابت قدمی دنیا پرستوں سے ممکن نہیں ہے، یہ جو طالوت کے ساتھ تھے نا دنیا پرست لوگ، ان سے ثابت قدمی نہیں ہو سکے اور وہ پانی پی کر ہار گئے۔ پھر اس کے بعد یہ معلوم ہوا کہ غلبہ جو ہے کا قرآنی اصول معلوم ہوا، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ۔ کبھی کبھی کہا جاتا ہے کیا صاحب آپ کے ممبران 4-5 ہزار یا آپ کی تحریک کے لوگ کیا 1-2 لاکھ ہیں، فلاں لوگوں کو دیکھو جب وہ ریلی کرتے ہیں تو 10-10 لاکھ لوگ جمع کر لیتے ہیں نا، ممتا بنرجی بھی کر لیتی ہوگی، وہاں دیوے گوڑا بھی کر لیتا ہے، تو حق و باطل کے لیے کیا تعداد معیار ہے؟
یہ قرآن بتاتا ہے نہیں، تعداد میں آتے ہیں، کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، قلیل تعداد کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کثرت پر غلبہ عطا کیا ہے. دنیا میں ایسا ہوا ہے. اصل